بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو کو سکپ کرنے کی بجائے پہلے ویڈیو غور سے ضرور سنیں۔ جو ہم باتیں بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور ایک ویب سائٹ پر بھی، اور یہ بڑی خطرناک خبر ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے نمائندے سے معلومات حاصل کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جماعت احمدیہ پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ سر، ذرا بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل۔ 30 اپریل 2026 کو روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ پر ایک خبر شائع کی گئی جس کا عنوان تھا کہ برطانیہ میں قادیانیوں کے مراکز پر چھاپے، جنسی زیادتی کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ الزامات یہ لگائے گئے تھے کہ جدید طرز کی غلامی، زبردستی شادی اور جنسی زیادتی کے الزام میں ان 9 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اصل میں شمال مغربی لندن سے تقریباً 500 پولیس اہلکاروں نے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا جس میں سائر کے علاقے میں ان کے گروپ ہیڈ کوارٹر پر بھی چھاپا مارا گیا اور 3 مقامات پر وارنٹ استعمال کیے گئے۔ اس دوران کہا گیا کہ گرفتار افراد کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے اور انہیں ان الزامات کی شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ خبر شائع بھی ہوئی اور سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جماعت احمدیہ کے ترجمان کی طرف سے بھی کوئی موقف آیا؟ جی بالکل۔ یہ خبر ویب سائٹ پر شائع ہوئی تو ایک عجیب سا معاملہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں میں یہ تاثر پھیلنے لگا کہ قادیانی مراکز میں جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور لوگوں سے غلامی کروائی جاتی ہے۔ اس پر جب جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے جس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، رپورٹرز نے اسے بالکل غلط رنگ دیا ہے۔ نہ جماعت احمدیہ کے کسی مرکز پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور نہ ہی کسی مرکز سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سراسر ایک جھوٹی خبر ہے جو بغیر تصدیق کے شائع کی گئی ہے۔ جماعت نے اس پر سخت احتجاج بھی کیا ہے اور احتجاجی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ روزنامہ جنگ کو چاہیے تھا کہ برطانیہ میں اپنے نمائندوں سے رابطہ کر کے واقعے کی تصدیق کرتا۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ خبر ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھی تو سمجھتے ہیں کہ جنگ کی خبر سچ ہوگی، لیکن خود کسی نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ نہ کسی انگریزی چینل نے یہ خبر دی، نہ برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی بیان آیا۔ آخر لوگ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگ پاکستان کا ایک بہت بڑا اور پرانا میڈیا گروپ ہے۔ اس کے اخبارات بھی ہیں اور نیوز چینل بھی، اور یہ پاکستان کے ابتدائی صحافتی اداروں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر برطانیہ میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا تو کم از کم وہاں اس کی تصدیق کی جاتی۔ اصل میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کا تعلق فیملی ریجن آف پیس اینڈ لائٹ نامی ایک الگ تنظیم سے تھا۔ یہ احمدی ریجن آف پیس ایک الگ ادارہ ہے جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم وہ اخبار کا صفحہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ واضح ہو، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان افراد کی عمریں 40 سے 42 سال کے درمیان تھیں اور ان کا تعلق میکسیکو، امریکہ، اسپین اور اٹلی سے تھا۔ برطانیہ میں جماعت احمدیہ نے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ نہ کسی مرکز پر چھاپا مارا گیا اور نہ کسی کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی بتاتا چلوں کہ روزنامہ جنگ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف شدید مخالفت کی وجہ سے ان کے خلاف خبریں لگاتا رہتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آج کے دور میں کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ غلامی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں تو سندھ کے وڈیرے غلام رکھتے ہیں اور جیلیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو ایک بین الاقوامی جماعت ہے۔ اس پر اس طرح کی خبر لگانا سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ برطانیہ میں روزنامہ جنگ کے نمائندوں نے پتہ نہیں کس ذریعے سے یہ معلومات حاصل کیں اور بی بی سی کا نام لے کر شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بی بی سی نے بھی اپنی رپورٹ شائع کی کہ احمدیہ جماعت کمیونٹی نہیں ہے، وہ شیعوں نے ایک الگ تنظیم بنائی ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، اور ان افراد کو اس معاملے میں ملوث بتایا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ برطانیہ میں جماعت احمدیہ ایک مضبوط اور کھلی جماعت ہے، کوئی چھپی ہوئی تنظیم نہیں۔ اگر وہاں ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو بی بی سی، رائٹرز، سی این این، ٹیلی گراف اور دیگر بین الاقوامی صحافی ضرور اس کی تصدیق کرتے۔ کسی جماعت کو بدنام کرنا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا صحافتی اخلاق کے سراسر خلاف ہے۔ ہمارے نمائندے نے بالکل درست بات کی۔ یورپ میں سب کو معلوم ہے کہ شادی کی قانونی عمر 18 سال ہے اور اس عمر سے پہلے رجسٹریشن ممکن ہی نہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو جماعت احمدیہ سے الگ ہو کر اپنے الگ نظام بنا لیتے ہیں اور مختلف نام رکھ لیتے ہیں۔
یہ بات بھی عوام کے علم میں ہونی چاہیے کہ جماعت احمدیہ نہ تو کسی کو زبردستی احمدی بناتی ہے اور نہ کسی کی زبردستی شادی کراتی ہے۔ یورپ میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ فوری پولیس کے پاس جاتا ہے۔ یہاں کئی علماء جنسی زیادتی کے الزام میں پکڑے گئے ہیں جن پر انگریزی چینلوں نے بھی خبریں دی ہیں، لیکن وہ احمدی نہیں تھے۔ اس پر میں نے بھی کئی بار پروگرام کیے ہیں، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں اس طرح کی خبر سامنے آئی ہو۔ جماعت احمدیہ کے جلسے برطانیہ، جرمنی، امریکہ اور کینیڈا میں کھلے عام ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں وزیر اعظم باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، برطانیہ میں بڑے سیاسی رہنما آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پولیس کا دور دور تک نام و نشان نہیں، جو ہے بھی وہ رضاکارانہ طور پر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ وہ ویڈیو بھی شامل کر دیتے ہیں جس میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق جماعت احمدیہ کمیونٹی سے نہیں ہے۔ آپ سب خود سن سکتے ہیں۔ جنگ نیوز نے اس خبر کو اس انداز میں پیش کیا کہ اصل نام پیچھے رہ گیا اور قادیانی جماعت احمدیہ کو سامنے لا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب ہم آپ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں جس میں BBC نیوز نے واضح طور پر حقیقت بیان کی ہے۔ BBC نیوز کے 29 اپریل سن 2026 کے ایک نیوز آرٹیکل کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ UK کی چیشر پولیس کے 500 سے زیادہ اہلکار نے احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کے لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ سنگین ترین جرائم کے اندر ملوث تھے۔ احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کون ہے؟ 2015 میں دنیا کے اندر آنے والا ایک نیا مذہب ہے جو کہ شیعوں سے نکلا ہے اور ایک خاص قسم کے اپنے عقائد رکھتے ہیں۔ اب اسی نیوز آرٹیکل کے نیچے چل کر BBC نیوز نے یہ بات انتہائی واضح طور پر لکھ کے بتائی ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی ان جرائم میں ملوث نہ تھی، بلکہ لوگ گٹ مٹ نہ کریں احمدیہ مسلم کمیونٹی کو، جنہیں لوگ قادیانی بھی کہہ دیتے ہیں، کہ قادیانیوں نے یہ حرکت نہیں کی بلکہ یہ حرکت شیعوں سے نکلے گئے مذہب نے کی ہے۔ یہ ہے احمدیہ مسلم کمیونٹی، اور جو خبر ہے یہ شیعوں کے بارے میں ہے۔ شیعوں سے نکل کر انہوں نے نیا مذہب بنایا ہے، آرپول، احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ، اور جرائم کے اندر آرپول والے ملوث ہیں۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جنگ نیوز نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایسی انتہائی گھٹیا حرکت نہ کی ہو۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر آپ خود کو ایک سچا مومن سمجھتے ہیں تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی مکمل چھان بین کریں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کریں، یا پھر جو کچھ سنیں فوراً مان لیں اور آگے پھیلا دیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ اب آپ خود دیکھ لیں اصل حقیقت کیا تھی اور آپ کو کیا دکھایا جا رہا تھا۔ جماعت احمدیہ کے جلسے برطانیہ، جرمنی، امریکہ اور کینیڈا میں کھلے عام ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں وزیر اعظم باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، برطانیہ میں بڑے سیاسی رہنما آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پولیس کا دور دور تک نام و نشان نہیں، جو ہے بھی وہ رضاکارانہ طور پر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ وہ ویڈیو بھی شامل کر دیتے ہیں جس میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق جماعت احمدیہ کمیونٹی سے نہیں ہے۔ آپ سب خود سن سکتے ہیں۔ اس لیے ویب سائٹ پر اتنا بڑا الزام لگانا اور اس طرح کے چینلوں کے ذریعے پھیلانا باعث شرم ہے۔ ایسی خبر کو فوری طور پر حذف کیا جائے اور باقاعدہ معافی مانگی جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔